بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کا یہ سیشن ہے، تو کچھ سوالات ہیں جن کے جواب ہم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ناظم صاحب کا یو پی سے، رکوع اور سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح پڑھنے کا حکم کیسے ہوا تھا؟ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے، اور جب سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہے، اور یہ کم سے کم تعداد ہے۔ تو بس نبی نے فرمایا تھا، تب سے امت عمل کر رہی ہے۔ نادر صاحب بجنور سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کوئی کسی کو پیسہ ادھار دے تو وہ ادھار نہ دے کے اس سے بولتا ہے کہ تو پیسہ کس کام میں لگا رہا ہے، یا کوئی روم کا ڈپازٹ دینا ہے یا جو بھی کرنا ہے، تو وہ اس سے بولتا ہے کہ پیسہ کسی کام میں لگا رہا ہے تو مجھے کیا لکھو بھائی، تو مجھے پروفٹ دے دو، یعنی پیسہ کسی کام میں لگا رہے ہو تو مجھے پروفٹ دے دو۔ مان لو 50,000 دے رہا ہے 2 منتھ کے لیے، تو وہ ڈیلی 2,000 لے لیتا ہے، اس حساب سے اس کو 60,000 مل گیا اور 10,000 کا پروفٹ ہوا۔ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ پیسے آپ نے اس کو دیے ہیں یہ کہہ کر کہ کہیں کاروبار میں لگا دے، آپ نے اس سے 2,000 روپے ڈیلی لینا شروع کر دیا ہے، اس حساب سے آپ کو 10,000 روپے پروفٹ ملے گا۔ یہ صورت جائز نہیں ہے، یہ تو سود ہے۔ کسی کو قرض، بھائی کان آپ ادھر سے پکڑنے کے بجائے گھما کر کے پکڑ رہے ہیں، لیکن پکڑ میں آپ کے کان ہی آنے والا ہے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیں، پھر 2,000 روپے طے کر لیں کہ مجھے روز چاہیے، پھر واپسی بھی پیسہ آپ کو ملے گا 60,000 روپے، جتنا بھی ملے گا، تو اس میں یہ سود کی شکل ہے، قرض پر زیادہ لینا ہے، نفع لینا ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت یہ جائز ہے کہ آپ یعنی کہیں پر پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے مثال کے طور پر 50,000 روپے انویسٹ وہاں پر کر دیے ہیں، تو اب آپ اس سے ماہانہ فیصد کے اعتبار سے یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں جو نفع ہوگا اس کا مثال کے طور پر 30% میرا ہوگا اور 70% تمہارا ہوگا، اور اگر اس میں کچھ نفع نقصان ہوتا ہے تو دونوں کو اسی حساب سے کم ملے گا، اگر تو اس طریقے سے نفع نقصان میں اگر دونوں برابر ہیں، اور اگر فیصد کے اعتبار سے نفع طے کر لیا جائے، اور جو واپسی کی جو رقم ہوگی 50,000 روپے کی، یہ بھی پہلے سے طے نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھے اتنے دنوں کے بعد میں 50,000 روپے واپس کرنا پروفٹ دینے کے ساتھ ساتھ، یعنی جب آپ کی مدت پوری ہوگی تو پھر آپ وہ پیسے دیکھیں گے، اس کا حساب کریں گے، اگر 50,000 میں کچھ بڑھتا ہے تو بڑھا کر کے دونوں یعنی اس کو ملے گا، اور اگر کچھ گھٹتا ہے تو گھٹا کر کے ملے گا۔ پوری رقم واپسی پر طے کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یعنی رقم طے کرنا کہ مہینے یا 2 دن میں یا روزانہ اتنی چاہیے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں پر پیسہ لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں جائز کام میں، پہلی بات تو سب سے پہلے تحقیق کریں کہ وہ کس کام میں لگا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جوا کھیلنے لگے، سٹا کھیلنے لگے، آپ کو پیسہ دے اور پھر اسی طریقے سے یا کوئی حرام چیز کا کاروبار کرنے لگے۔ سب سے پہلے یہ پوچھو اس سے کہ کس کام میں آپ لگا رہے ہو۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پیسے دیں اور منتھلی یا ڈیلی بیس پہ کچھ بھی آپ طے کر لیں کہ بھائی جو نفع ہوگا اتنا پرسنٹ میرا ہوگا اور اتنا پرسنٹ تمہارا ہوگا، اور واپسی کی صورت میں جب رقم واپسی کی بات آئے گی، مدت جب پوری ہوگی تو اس میں بھی نفع نقصان دے کر کے ہی پیسہ واپسی کیا جائے گا۔ جو آپ نے لکھا یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو سود ہے۔ اسامہ صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں کہ حج کرتے ٹائم جوتا پہننا کیسا ہے؟ کھلی رہنا، ایڑی کھلی رہنا چاہیے ایسا کچھ؟ جی ہاں، حج کے ٹائم جوتا پہننا یا چپل پہننا، اس میں شرط ہے کہ آپ کا یعنی پیر کی ہڈی کے جو اوپر کا حصہ یعنی اوپری ہڈی کا جو پارٹ ہے وہ کھلا رہنا چاہیے، پورا پنجہ، اور اسی طریقے سے ایڑی کے جو اوپر کا پارٹ ہے وہ بھی کھلا رہنا چاہیے۔ تو یعنی ایسی چپل پہننا درست ہے، جائز ہے، جس سے اوپر یعنی پیر کے اوپری حصہ بند نہ ہو، یا ایڑی کا جو اوپر کا حصہ وہ بند نہ ہو، تو ایسی چپل جو تلوے میں ہو یا اس سے چند مخصوص جگہ پر، تو وہ تو جائز ہے، لیکن پوری یعنی پنجے کو بند کرنا یا اوپر کی ہڈی کو بند کرنا، اسی طریقے سے ایڑی کے اوپر کا حصہ بند کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ امتیاز صاحب گورکھپور سے کہتے ہیں کل ہم 3 لوگ روم میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نیت بھی باندھ لی، امامت میں کر رہا تھا، الحمد شریف پڑھتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے وضو نہیں کیا تھا، تو فوراً میں پیچھے ہٹ گیا اور پیچھے سے ایک بھائی امامت کرنے لگے، اور پھر میں وضو کر کے واپس آ کر نماز کو مکمل کیا۔ دوسرے بھائی کے امامت میں تو کیا ہم سبھی کی نماز ہو گئی تھی اس وقت، اور نماز نہیں ہوا تو 2 لوگ تھے، ان کا بھی نماز میں کوئی اثر پڑا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو ان دونوں لوگ کا نماز میرے ذمے ہوگا، اگر نماز صحیح نہیں ہوا ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہو؟ اتنی مرتبہ ہوگا آپ نے لکھ دیا ہے کہ میں تو پہلے ہی کنفیوز ہو گیا ہوں۔
नमाज होगी होती है, होता होगा नहीं है। वज़ू इसलिए भूल गया था क्योंकि उससे पहले मैं गुस्ल करके आया था, लेकिन गुस्ल के बाद मैं वज़ू करना भूल गया था। हज़रत सवाल पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, अक्सर आप बहुत थोड़ा सवाल पढ़ते हैं, सवाल को पूरा नहीं करते माज़रत के साथ। आपने जो आखिर में लिखा है कि वज़ू इसलिए नहीं किया था चूँकि मैंने गुस्ल किया था और उसके बाद वज़ू करना भूल गया, तो हज़रत अगर आपने गुस्ल किया है प्रॉपर तरीके से और आज़ाए मक़सूला यानी जो आज़ा वज़ू में धोना फ़र्ज़ है तो उन पर अगर पानी पहुंच गया है तो गुस्ल के साथ साथ आपका वज़ू भी हो जाता है, अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो सूरत मसूला में तो आपकी नमाज़ तो वैसे भी जायज़ थी कि आप गुस्ल करके गए थे ना, तो गुस्ल करने के बाद वज़ू उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक कोई यानी जो 8 नवाक़िज़े वज़ू हैं उनमें से कोई एक लाहिक ना हो। तो अगर उसके बाद वज़ू टूटने वाला कोई अमल किया है तो वज़ू टूट गया, लेकिन गुस्ल करने के बाद तो वज़ू वैसे भी हो जाता है। अगर वाक़यातन ऐसा है कि बग़ैर वज़ू किसी ने इमामत शुरू कर दी और फिर बाद में याद आया, तो अब पीछे से किसी को आगे करना, वो वहीं से नमाज़ शुरू करना जायज़ नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि जब आपकी नमाज़ शुरू ही नहीं हुई तो फिर आप दूसरे को अपना नायब कैसे बना सकते हैं, तो नमाज़ शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन चूँकि आपने मसला जो पूछा है इसमें ख़ता है, वो ये कि आपका वज़ू पहले से था, तो इस सूरत में नमाज आपकी हो जाएगी, इसलिए कि गुस्ल आपने किया हुआ था ना, तो गुस्ल और वज़ू एक साथ हो जाता है। सवाल, जब 2 लोगों की नमाज जनाजा एक साथ पढ़नी हो तो जनाज़ों को कैसे रखें, आगे पीछे या ट्रेन की पटरी की तरह, यानी आगे पीछे या एक ही लाइन में? जवाब ज़रूर दें, अक्सर आप मेरा सवाल भूल जाते हैं, बहुत माजरत। बेहतर तरीक़ा यह है कि जब जनाजे मुतअद्दिद हों तो उनको एक के बाद एक रखें कि सबका सीना इमाम साहब के मुकाबिल में आ जाए। एक मैयत हो, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, या जिस तरह की भी तरतीब हो। अगर मर्द व औरत हैं तो पहले मर्द को रखेंगे फिर औरत को रखेंगे। अगर मर्द औरत बालिग नाबालिग बच्चे हैं तो पहले मर्द को फिर नाबालिग बच्चे को, उसके बाद बालिग औरत को फिर नाबालिग औरत को, इस तरह रखेंगे। मुज़म्मिल अंसारी गोरखपुर से कहते हैं, सवाल, शरीयत के हिसाब से बॉडी बिल्डिंग करना कैसा है और सीने और पैर के बाल छीलना कैसा है, तफसील से बताइए। बॉडी बिल्डिंग अगर जायज़ तरीक़े से की जाए तो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि मुस्तहसन है, मुस्तहब है। यानी कुरान पाक में भी और इसी तरीके से हदीस में भी ये बातें इरशाद फरमाई गई हैं कि मोमिन जो है वो ताकतवर होता है और बुज़दिल नहीं होता। तो मोमिन को ताकतवर होना चाहिए। हदीस में है कि अल-मुमिनुल क़वी अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, इस तरह के अल्फाज है। वो कमा क़ाल कि जो ताकतवर मोमिन होता है वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है कमज़ोर मोमिन से। तो जायज़ नियत के साथ में बॉडी बिल्डिंग करना जायज़ है, लेकिन इसमें यह है कि आजकल जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो टेक्निकल किस्म की बॉडी बनाते हैं, अजीब सी बॉडी, उनको देखने से भी अच्छी नहीं लगती। और इसी तरीके से अपने आज़ाए मस्तूरा को दिखाते हैं, नाफ के नीचे का हिस्सा, छोटी छोटी अंडरवियर पहन करके वो बॉडी शो में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग शो में। ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हाँ, अपनी फ़िटनेस के लिए कोई बॉडी बनाना चाहे या इस्लाम पर कभी लड़ने की बात आई तो उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अगर वो बॉडी बिल्डिंग करे तो फिर जायज़ है, बल्कि मोमिन को करना भी चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आप गलत कामों से बचते हैं, दूसरे ये कि आपका जिस्म मजबूत रहता है ताकि दीन के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बाकी रहा मसला ये कि सीने और पैर वगैरह के बाल छीलना कैसा है, देखिए इस बारे में यह है कि ये कराहत से खाली नहीं है। हदीस में या कुरान में तो कहीं पर वजाहत से नहीं मज़कूर है कि इसका बाल जो है वो रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन यह है कि कराहत तो ज़रूर है। हराम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें मकरूह का हुक्म ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये गैर फितरी चीज़ है। अल्लाह ने मर्द को यानी बाल सीने पर या पैर पर दिए हैं, तो फिर उसको यानी काटना या उसको रिमूव करना ये औरतों की मुशाबिहत में आता है। बाकी वो उस तरह हराम नहीं है जैसे दाढ़ी का मूड़ना हराम है, ये अलग बात है। सकीम साहब राजस्थान से कहते हैं कि उम्रा करने वाला शख्स अपने नाम के आगे हाजी लगा सकता है? नहीं लगा सकता भाई, हाजी तो हज करने वाला लगाता है ना, तो उम्रा जब उसने किया है, हज नहीं किया तो हाजी कैसे लगाएगा? क्या रमज़ान में हज करने का सवाब हज के बराबर है? रमज़ान में हज नहीं होता, हज के महीने में हज होता है। रमज़ान में उम्रा करने का सवाब पूछना चाहते हैं मेरे ख्याल से आप। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जिसने रमज़ान के महीने में उम्रा किया तो गोया कि उसने मेरे साथ हज किया। तो रमज़ान में उम्रा करना बाइस सवाब है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज करने का सवाब है। यह हदीस सही है। अच्छा भाई, ये लंबा चौड़ा सवाल है, बल्कि ये पूरा ख़त है, अल्लाह वालम पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा। बहरहाल देखते हैं क्या लिखा है। ये पूछते हैं नजमुद्दीन साहब महाराष्ट्र से,
میں نے ایک مولانا سے بات کی تھی، عورت اگر مسجد جائے تو کوئی پرابلم نہیں، نہ تو وہ سیدھا سیدھا بولے کہ نہیں جا سکتی کیونکہ حضرت عمر نے بند کر دیا تھا۔ میں نے کہیں بھی ایک حدیث یا روایت نہیں دیکھی جہاں پہ ایسا لکھا ہو کہ حضرت عمر نے عورتوں کا مسجد جانا بند کر دیا۔ پھر آخر میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے آخر میں منع کیا، مانا کہ فقہ حنفی میں عورت کا مسجد میں جانا مکروہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو کلیئر کریں اور ایک دم آسان بھاشا میں شارٹ میں بتائیں کہ عورت اگر صرف عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ اور جمعہ پڑھنے آئے تو کوئی دقت نہیں، اگر سارے انتظام ہو اور عورت بھی ساری کنڈیشن کو فالو کرے تو جانے میں کوئی دقت نہیں نا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ شارٹ میں جواب دیں، آپ نے سوال اتنا لانگ خود لکھا ہے، تو سوال تو ہمیشہ جواب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن یا حدیث میں کہیں بھی اگر عورت کے مسجد میں جانے کا ذکر موجود ہے تو اس سے استحباب، سنت یا فرض یا واجب ثابت نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ عورت کا مسجد میں جانا جائز ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہیں پر بھی تاکید نہیں فرمائی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ مردوں کے بارے میں تو بڑی تاکید ہے، بلکہ وعید موجود ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو مسجد نہیں آتے، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے معاملے میں کہیں پر بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں حدیث میں ہے، ایک نہیں درجنوں حدیث ہے کہ عورت کے لیے بہترین اس کا گھر ہے نماز پڑھنے کا، اور ایک حدیث میں فرمایا عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ نماز پڑھنے کی اس کے گھر کے اندر کی کوٹری ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین جگہ نماز پڑھنے کی اس کی کوٹری کا تاریخ حصہ ہے، یعنی جتنا اندر عورت جائے گی اتنا زیادہ عورت کے لیے فضیلت والا عمل ہے کہ وہ گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھے۔ تو یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہوتے اور ان فتنوں کو دیکھتے تو آپ خود مسجد میں جانے سے عورتوں کو منع کر دیتے۔ تو جائز کی حد تک تو نبی نے اجازت دی ہے، سنت، مستحب یا واجب کا درجہ اس کو نہیں ملا۔ تو اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اسلام کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری تھا، اور ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اپنی خواتین کو دین سکھا سکے، تو وہ مسجد میں ہی آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کا واعظ سنتی تھی، بیان سنتی تھی۔ تو پھر یہ تو الگ بات ہے، باقی کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ سنت ہے یا مستحب ہے یا فرض یا واجب ہے۔ مستحب کی دلیل نہیں ہے تو فرض واجب تو بہت دور کی بات ہے۔ البتہ اگر جو کوئی مسجد میں نماز خواتین پڑھتی ہیں تو ہم ان پر کوئی حرام کا فتویٰ تھوڑی لگائیں گے۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ جمعہ یا عیدین میں جا سکتی کہ نہیں جا سکتی۔ دیکھیں، موجودہ دور میں کوشش ہونی چاہیے، لیکن جب کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو خواتین اپنے محرم کے ساتھ جائیں، اور مسجد میں باقاعدہ طور پر خواتین کا انتظام ہو، اس طرح کی یعنی ذرا بھی یعنی مردوں سے ان کا اختلاط نہ ہو، کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو جمعہ وغیرہ میں جانے کی گنجائش ہے موجودہ دور میں، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ مسجد میں جانے سے مت روکو، تو مت روکو ہے نا، یہ تھوڑی کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں بھیجو نماز پڑھنے کے لیے، تو روکنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی۔ اور آپ نے کتنی احادیث پڑھی ہے جو آپ کو نہیں ملا؟ کم و بیش 10 لاکھ احادیث ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، تو اگر آپ نے 10 لاکھ پڑھ لی ہے تو میں اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ نے پوری 10 لاکھ احادیث نہیں پڑھی ہے تو پھر آپ کو پڑھنا چاہیے۔ باقی اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے ریفرنسز کیا ہیں، تو وہ ہم دوسری کلپ میں بیان کر دیں گے۔ اگر آپ کہیں گے تو اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو ہم دوسری کلپ میں بیان کر دیں گے۔ ابھی تو میں آپ کو موٹی موٹی بات بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین جگہ نماز پڑھنے کی اس کے گھر کے اندرونی کوٹری ہے، یہ بھی نہیں کہا اس کا گھر ہے، اس کے گھر کی اندرونی کوٹری ہے۔ یہ سنن نسائی اور اسی طریقے سے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آپ نے لکھا کہ شارٹ میں جواب دیں، بس شارٹ میں دیکھیں بات یہی ہے کہ جمعہ وغیرہ میں اگر انتظام ہو سکتا ہے کہ جس میں یعنی غیر محرم سے ان کا اختلاط نہ ہو اور کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، بالکل سیپریٹ جگہ ہو جہاں خواتین بیانات وغیرہ سنیں، تو اس کی گنجائش ہے، جا سکتی ہیں، لیکن جبکہ انتظام قوی مضبوط ہو۔ پھر معراج عالم صاحب کہتے ہیں یو پی سے، میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے تو جمعے کے دن 4 وقت کی نماز فرض کیوں ہے؟ آپ سے کس نے کہا کہ جمعہ کی نماز فرض نہیں؟ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اگر جمعہ کی نماز فرض نہ ہوتی تو اس دن ظہر موقوف نہ ہوتی۔ کسی بھی واجب حکم کی وجہ سے فرض کو موقوف نہیں کیا جاتا۔ فرض کی وجہ سے واجب کو بے شک موقوف کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب کی وجہ سے فرض کو موقوف نہیں کیا جاتا۔ واجب کا درجہ چھوٹا ہے اور اسی طریقے سے فرض کا درجہ بڑا ہے۔ چھوٹے درجے والی چیز کے لیے بڑے درجے والی چیز کو موقوف یا ختم نہیں کیا جاتا۔ تو جمعہ کی نماز اگر واجب ہوتی تو اس دن ظہر کی نماز بھی ہوتی۔ عید کی نماز واجب ہے، ظہر کی جو ہے نماز موجود ہے۔ وطر کی نماز واجب ہے، عشاء کی فرض موجود ہے۔ اگر وطر کی بھی فرض ہوتی تو عشاء نہ ہوتی۔
ہوتی, عشاء فرض ہوتی, یا عشاء واجب ہوتی تو وطر اس کی جگہ فرض ہوتی. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. جمعہ کی نماز فرض ہے, اس وجہ سے ظہر کی اس دن فرض نہیں ہے. یاسر صاحب یو پی سے کہتے ہیں کیا فجر یا دوسری نماز کی اذان کے بعد سنت پڑھنے سے پہلے یا بعد میں ہم کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں. میرا سوال ہے کہ جب ہم مسجد میں پہنچے تب تک فرض نماز کی جماعت چھوٹ گئی تو کیا بعد میں ہم 4 لوگ اپنی جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی تکبیر بولنا ضروری ہوگی نماز ادا کرنے کے لیے؟ جی ہاں, اس میں تکبیر بولیں گے. نام شعیب, کیا مسلمان ہر 40 دن بعد آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی روایت ہماری نظروں سے نہیں گزری ہے. ارشد خان بہرائچ سے پوچھتے کیا جز رفع الیدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے؟ جی ہاں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درجنوں مشہور کتابیں جن میں سے ایک رفع الیدین فی الصلاۃ بھی ہے جس کا آپ نے نام لکھا ہے. شادی میں ہلدی کی رسم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور نکاح اور ولیمے کے علاوہ اگر اور کوئی رسم کریں گے شادی میں تو کیا شادی مانی جائے گی یا نہیں؟ محمد محسن جے پور راجستھان سے. بھائی ہلدی کی رسم کرنا, صحرا باندھنا, رت جگہ کرنا, ڈھول تاشے بجانا, یہ سب غیروں کی رسم ہے, قطعاً جائز نہیں ہے, قطعاً جائز نہیں ہے, قطعاً جائز نہیں ہے. نکاح میں نکاح ہو, مہر مقرر کیا جائے, 2 گواہ ہوں, دولہا دلہن کا ایجاب و قبول ہو اور دوسرے یا تیسرے دن ولیمہ کر لیا جائے, بس اس کا نام نکاح ہے. باقی اور کسی اور رسم کا نکاح سے کوئی تعلق, جتنا آپ نکاح میں خرافات کریں گے اتنا نکاح سے بے برکتی ختم ہوگی. تو ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں, خصوصاً وہ لوگ جو دیندار ہیں, جو لوگ علماء ہیں یا صلحاء ہیں یا کم از کم داڑھی ٹوپی کرتے والے ہیں. اس طرح کے نکاحوں میں شرکت بالکل نہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیک لوگ ہماری شادی میں نہیں آتے, اس کا مطلب یہ شادی ٹھیک نہیں ہے. ہلدی ولدی کی رسم بالکل غیر شرعی ہے. اگر اس کو کرتے رہیں گے تو گناہ پڑے گا, اور جتنے لوگ آپ کو دیکھ کر کے کریں گے ان کا گناہ بھی آپ کے سر جائے گا. دیٹس آل. شادی تو مانی جائے گی بھائی, کچھ بھی کرو, اگر انہوں نے ایجاب و قبول کیا تو شادی تو مانی جائے گی, چاہے تم شادی میں کچھ بھی کرو. لیکن حرام ہے, ناجائز ہے, بے برکتی ہے شادی کے اندر جو اس طرح کی رسمیں کی جاتی ہیں. عبدالسلام صاحب کہتے ہیں اگر عورت بے وجہ سے پریشان کرے بنا کوئی بات کے لیے تو کیا کرے؟ مفتی صاحب یہ حالت 3 سال سے ہو رہی ہے. بھائی کس کی عورت کس کو پریشان کر رہی ہے یہ تو آپ نے لکھا نہیں ہے, کون سی عورت آپ کو پریشان کر رہی ہے. تو اگر آپ کی عورت آپ کو پریشان کری تو اس سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کی عورتیں سب کو پریشان کرتی ہیں. باقی یہ کہ محبت کے ساتھ سمجھاتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی. تو بیوی کے حقوق ادا کریں, آپ اس کو گھمانے پھرانے لے کر کے جایا کریں, ہدیہ دیا کریں, گفٹ دیا کریں, اور کبھی کبھی 1-2 لقمے ان کو کھانا بھی کھلا دیا کریں, تو انشاءاللہ اس سے محبتیں پیدا ہوں گی اور نفرتیں ختم ہوں گی. ٹینشن نہیں لینے کا. اب جب سمندر میں کودے ہو تو تیرنا تو پڑے گا ہی, جیسے چاہو تیرو, مشقتیں بھی آئیں گی, برداشت کرنی پڑے گی. نظام الدین خان صاحب ممبئی سے کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت نکاح نامے میں یہ کنڈیشن رکھتی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کا مرد دوسری شادی نہیں کرے گا, اور یہ شرط مان کے مرد نے وہ عورت سے نکاح کر لیا, اور اگر بعد میں اس نے اس کی بیوی کے زندہ ہونے کے باوجود دوسری شادی کی تو کیا یہ شادی جائز مانی جائے گی؟ کیونکہ نکاح نامے کی شرط منظور کی تھی, مرد نے پھر بھی شادی کی دوسری, تو کیا وہ دوسری شادی اس کے لیے جائز رہے گی؟ بالکل جائز رہے گی. جو اللہ نے حلال کیا ہے بندہ یا بندی اس کو حرام نہیں کر سکتے. اللہ نے 4 شادی مرد کے لیے جائز کر دی ہے, اس شرط کے ساتھ کہ وہ چاروں میں حقوق ادا کرے برابر اور عدل و انصاف کا معاملہ کرے. تو بیوی کو یہ حق نہیں ہے کہ اسے یہ ایگریمنٹ کرے, تو ایگریمنٹ کرانا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ پہ سائن کرا پھر شادی کر لی تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں, شادی ہو جائے گی اور پہلی شرط کی کوئی حیثیت نہیں. محمد ماجد صاحب فیض آباد سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں جن کی موت ہوتی ہے ان کا حساب نہیں ہوتا, اور جمعہ کو کسی کا انتقال ہوا تو اس کا بھی حساب نہیں؟ حدیث میں ہے کہ رمضان یا جمعہ کے بارے میں کہ اس میں جس کی موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ عذاب قبر سے وہ رمضان پر محروم جو ہے بچا رہتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ حشر کے میدان میں بھی حساب سے محفوظ رہے گا. واللہ عالم. غیر مسلم کے لیے, غیر ایمان والے کے لیے رمضان بھر کے لیے چھوٹے, اس کے بعد چھوٹ نہیں. نگینہ بجنور سے نادر صاحب کہتے ہیں فائننس کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اس طرح کی کسی بھی کمپنی میں جاب نہ کریں. آپ کا ایمان کیا گواہی دیتا ہے؟ سود کے معاملات وہاں لکھے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, سود دیا جاتا ہے, تو پھر یہ کیسے جائز ہوگا؟ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کام سود لینے دینے لکھنے یا اس کا گواہ بننے میں ہے تو بالکل سرے سے جائز نہیں ہے. اگر دیگر کاموں میں ہیں تو بھی کراہت کے ساتھ پھر اس کو چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ وہ پیسہ بالکل حلال نہیں ہوگا. اگر آپ سودی معاملات میں ملوث نہیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی جاب ہے, جیسے آپ وہاں جھاڑو پوچھا لگاتے, سیکیورٹی گارڈ ہیں, یا کچھ ایسے کام ہیں جس میں سود لکھنا لینا دینے کا تعلق نہیں ہے, تو بھی یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر سود لکھنا یا اس کا گواہ بننا یا اس کو پرنٹ کرنا یہ ساری چیزیں ہیں تو بالکل جائز نہیں ہے. بہرحال ان سب کاموں سے پیچھا اپنا چھڑائیں اور دور رہیں ان کاموں سے. کار فائننس کا
بزنس کیا حلال نہیں ہے، جبکہ اس میں تو خود اپنی مرضی سے گاڑی پرچیز کی جاتی ہے، اور کیا جب کوئی اور بزنس نہ ہو تو کیا کریں بھائی؟ کار فائننس کا جو معاملہ ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے، آپ کس طرح سے کار فائننس کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ لکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ چلیے، رمضان الشریف آنے والا ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ گروپ کو روزانہ کھلا رکھیں گے، اور اس شرط کے ساتھ کہ آپ صرف سوال کے علاوہ کوئی دوسرا میسج نہیں کریں گے۔ ایڈمن حضرات اس بات پر خاص دھیان دیں گے کہ کوئی بھی سوال کے علاوہ دوسرا میسج کرتا ہے تو اس کو فوراً گروپ سے نکالا جائے گا۔ تو چونکہ سوالات زیادہ آتے ہیں تو روزانہ اس کی ویڈیو پر اب جوابات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو تفصیلی سوال ہوں گے ان کا جواب ہفتے میں ایک بار ہی دیا جائے گا، مختصر سوالوں کے جواب روزانہ دیے جائیں گے، خاص طور سے وہ سوال جو روزہ، زکوٰۃ یا اس پاکی ناپاکی وغیرہ سے متعلق ہوں۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو جو ہے کوآپریٹ کریں گے اور گروپ کے اندر تمیز سے رہیں گے، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ہم کو بھی فائدہ ہو، اور امت المسلمین کے لیے یہ مسائل کا سلسلہ جو ہے وہ نافع بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔